اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ النساء کی آیت نمبر 3 اور 4 تلاوت کی ہے۔ حسن معاشرت میں اس سورت کی جو تعلیمات ہیں ان کا بنیادی کردار ہے، اور معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے ہر شخص اگر اس سورت کو پڑھے اور اس کے اوپر عمل کرے تو بہت ساری معاشرتی بیماریاں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس سورت کو مکمل سمجھنا چاہیے، پہلی آیت سے آخری آیت تک۔ ہر ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے وہ ایک مختلف بھی ہے اور پہلے والے پیغام سے ملتا جلتا بھی ہے، اس کا ایک ربط بھی ہے اس کے ساتھ۔ اس لیے اس کو شروع سے آپ پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد۔ آج کی اس آیت میں یہ ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، اگر تمہیں کوئی خوف ہو یا ڈر ہو، کوئی تمہارے ذہن میں خلش ہو، اللہ تقسطوا، یہ کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فی الیتامی، بیچ یتیم بچیوں کے، فانکحوا، تو نکاح کر لو وہ جو حلال ہوں، ما طاب لکم، تمہارے لیے، من النساء، ان سے یعنی ان عورتوں سے جو دوسری ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بہت سارے لوگ، بالخصوص عرب میں، جو یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں ان سے نکاح کر لیتے تھے۔ مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ ان کی جائیداد کے وارث بن جائیں، ان کو ان کی جائیداد کو قبضے میں لے لیتے، اور ان کے ساتھ انصاف بھی نہیں کرتے تھے۔ ان کا جو مہر ہوتا تھا وہ بھی تھوڑا طے کرتے تھے، یعنی وہی اگر لڑکیاں دوسرے لوگوں کے ساتھ جائیں آزاد ہو کر، ان کے جو ولی ہیں وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کریں تو ان کو جو مہر ملے گا جو ان کے سٹیٹس کے مطابق، وہ اس سے بھی کم مہر دیتے اور پھر ان کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، ان کے حقوق پورے نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کا مقصد ہی ان کی دولت سمیٹنا ہوتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ شادی کر کے ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، ان کے ساتھ ظلم کرو گے، ان کا مال کھا جاؤ گے، تو پھر تم ان کے ساتھ شادی نہ کرو، بلکہ اور مسلمان عورتیں موجود ہیں جن کے خاندان ہیں بڑے۔ ظاہر ہے دوسری مسلمان عورتیں جو ہوتی ہیں، جو یتیم نہیں ہوتی، ان کے بھائی ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کا ایک خاندان ہوتا ہے، اس کا ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے، روب راب ہوتا ہے، تو ان کا ایک سٹیٹس بن جاتا ہے، اور سٹیٹس کے مطابق ہی ان کا مہر ہوتا ہے، اور ان کو اسی سٹیٹس کے مطابق لیول کا رشتہ بھی طے ہو جاتا ہے۔ جبکہ جو کمزور عورتیں ہوتی ہیں، جن کے ولی وارث کوئی نہیں ہوتے، لوگ ان کو ویسے ہی دبوچ لیتے ہیں اور اپنی پراپرٹی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ظلم اور زیادتی نہ کرو، انصاف کرو۔ اگر تم نے یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے، تو انصاف کرو۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوسری عورتیں ہیں، مثنیٰ و ثلاث و رباع، تم 2 سے بھی کر سکتے ہو، 3 سے بھی کر سکتے ہو، اور 4 سے بھی کر سکتے ہو، یعنی 2 رکھ لو، 3 رکھ لو، 4 رکھ لو، لیکن مقصد تمہارا انصاف قائم کرنا چاہیے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، سو اگر تمہیں اندیشہ ہو، وہی بات دوبارہ آئی ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ پہلے جو ہم نے پڑھا، اللہ تعدلوا، یہ کہ نہ تم عدل کر سکو گے،
فواحدتن تو ایک ہی پھر کافی ہے۔ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم 2 شادیاں کر کے 2 نکاح کر کے انصاف نہیں کر سکو گے، یا 3 کر کے یا 4 کر کے، تو تم پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، کیونکہ آپ 2 شادیاں یا 3 یا 4 اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب آپ انصاف کریں دونوں کے درمیان۔ کسی ایک کی طرف آپ کا جھکاؤ زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور کسی کی طرف کم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو ان کے حقوق پورے ادا کریں۔ اور اگر پھر بھی ایک عورت پر نہیں رہ سکتے اور خاندانی عورت بھی برداشت نہیں کر سکتے، وما ملکت ایمانکم، تو پھر جو تمہاری باندھیاں ہیں وہ ان سے آپ اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں۔ یعنی جو لونڈیاں اس دور میں جو عورتیں بکتی تھیں، اب تو منڈیاں نہیں لگتی عورتوں کی، تب تو عورتوں کی باقاعدہ بکتی تھیں، منڈیاں لگتی تھیں، لوگ خریدتے تھے، خرید کر ان کو استعمال کرتے تھے، پھر آگے بیچ دیتے تھے۔ تو ان کے ساتھ ایک آزاد عورت جیسا حسن سلوک بھی نہیں ہوتا تھا اور ان کے حقوق بھی آزاد عورت جیسے نہیں ہوتے تھے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی حضرت صفیہ ہیں، وہ بھی پہلے ایک لونڈی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خریدا اور پھر حق مہر یہ دیا کہ ان کو آزاد کر دیا، اور آزاد کر کے پھر ان سے نکاح کیا۔ تو اس طرح آپ ان کو آزاد بھی کر سکتے ہیں، جب آزاد ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے پھر ان کے حقوق بھی ویسے ہوں گے۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، اس میں امید ہے کہ تم ایک طرف مائل نہ ہو جاؤ گے، یعنی خاندانی عورت کے تم حقوق پورے کرو گے، اور لونڈی کے معاملے میں اگر تم حقوق پورے نہ بھی کر سکے تو تمہارے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، اور دے دیا کرو عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے۔ عورت کا جو مہر حق مہر طے ہو اس کے سٹیٹس کے مطابق اور آدمی کے بھی سٹیٹس کے مطابق، تو اس کو خوشی سے ادا کرنا چاہیے، اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، سو اگر وہ حلال کر دیں تمہارے لیے، عن شیء منہ، سے کوئی چیز اس میں سے، نفساً اپنی مرضی سے، فَكُلُوا ہنیئا مریئا، تو تم اسے کھا لو رغبت کے ساتھ، خوشگوار موڈ میں۔ یعنی اگر وہ حق مہر میں سے کچھ حصہ آپ کو واپس کر دیں یا سارا ہی آپ کو دے دیں تو آپ ہنسی خوشی وہ استعمال کر سکتے ہو، لیکن اس میں ان کی رضامندی شامل ہے۔ فرض کرو آپ نے ایک انسان نے کسی کو حق مہر میں ایک مکان دیا ہے، کوئی سواری دی ہے، کوئی سونا دیا ہے، کوئی کیش دیا ہے، تو اگر وہ اس کی جو بیوی ہے وہ اپنی مرضی سے اپنے خاوند کے حالات کے مطابق، ضرورت کے مطابق کوئی چیز ساری یا آدھی یا کچھ حصہ واپس کر دیتی ہے تو وہ استعمال کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہونا باہمی رضامندی سے چاہیے، زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی فرد زبردستی حق مہر کا کوئی حصہ یا سارا واپس نہیں لے سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔